السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو رمضان جو ہے ایک بابرکت مہینہ ہے اور یہ کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے، پلس اس میں روزہ رکھنا ہے، پھر تراویح ہے، زکوٰۃ ہے، لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر کی عبادتیں ہیں، صدقہ فطر ہے، صدقات ہے اور پھر عید ہے۔ تو اتنی ساری عبادتوں سے گھرا ہوا یہ مہینہ ہے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے اور کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم یا رمضان المبارک خود رکھا ہے۔ زمین و آسمان کے بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم پڑھا تو اس میں یہ آیت تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ سال کے 12 مہینے کے 11 مہینوں کے نام عوام نے رکھے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے رمضان کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے رمضان کی کہ رمضان کے جو معنی ہیں، رمضان کا جو مطلب بنتا ہے، چونکہ یہ عربی نام ہے رمضا یرمزو، اس کے معنی ہیں جلانا، جلا دینا، جلا کر خاک کر دینا۔ تو رمضان کے مہینے میں جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ نہ صرف گناہ کو جلا دیتا ہے بلکہ گناہ کرنے کی جو اندر جذبہ ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ معنی ہے رمضان کے، اس وجہ سے اس کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے، یعنی اپنا علم دنیا تک پہنچانے کے لیے، اپنا قانون، اپنی شریعت، اپنا دین، اپنے رولز اور اپنے طریقے کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اس مہینے کو چنا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے 1 تاریخ کو۔ اسی طریقے سے 2 رمضان میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کیا، جو کہ اسی طریقے سے اسی مہینے میں 8 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے عشرے میں 18 تاریخ کو انجیل عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں، جو کہ بہت ہی مقدس رات ہے، قرآن کریم کو زمین پر اتارا، لفظ اقرا سے شروع کر کے، اور غار حرا میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا سردار ہے اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ تو اس طریقے سے رمضان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اس مہینے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرض عبادت، یعنی نماز اور روزہ، یہ فرض عبادتوں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے اس ماہ مبارک کو چنا ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ میرے لیے روزہ رکھے گا میں اس کا ہو جاؤں گا۔ اس طریقے سے رمضان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے اس مہینے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، یہ اس مہینے کی ایک اور فضیلت ہے۔ اس مہینے کی ایک اور فضیلت ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو کہ 8 ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو کہ 7 ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ روزے داروں کے دعاؤں پہ تم آمین کہو اور روزے داروں کے لیے دعا کرو۔ تو اس طریقے سے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی فضیلت اور بہت ہی مبارک ہے۔ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا گیا ہے، اور جو فرض ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر
من الفا شہرن 1000 راتوں سے زیادہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. یہ پوری جو آیت ہے، یہ جو پورا سورہ ہے، یہ صرف شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں شب قدر جیسی رات آتی ہے جس میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے 1000 راتوں کے برابر ہے. اسی طریقے سے اسی مہینے میں صدقات کا جو ہے، چونکہ عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کیے جاتے ہیں، اسی مہینے میں فطرہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے بعد عید آتی ہے. یہ تو تھی رمضان کی فضیلتیں. اور بھی رمضان کی فضیلتیں ہیں، اگر اس کے بارے میں بات کیا جائے تو بہت وقت چاہیے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اب اس مہینے میں چونکہ روزہ فرض ہے، وہ تمام عاقل بالغ مسلمان پر جو صحت مند ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس پر فرض ہے روزہ رکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام جو بھی عبادتیں اپنی بتائی ہے انسان کو کہ تم یہ عبادتیں کرو، نماز پڑھو، صدقات دو یا زکوٰۃ دو، تو اس کے بارے میں، یا حج کرو، تو اس کے جو ثواب ہے وہ مقرر کیا ہے. لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. روزے کا بدلہ میں خود ہوں. سوچئے کہ رب کائنات، 7 زمین اور 7 آسمان کا مالک، ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا، تمام انسان، تمام جنوں اور تمام جانوروں، تمام چرند، تمام پرندوں کو پیدا کرنے والا، کل کائنات کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، جنت کا مالک، آخرت کا مالک، جہنم کا مالک، وہ خود کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ. وہ خود کہتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی میں اس کا ہو جاتا ہوں. اور جب ایک بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، رب کائنات، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، خالق اعظم، رب کریم، رزاق، جو خود کہتا ہے کہ میں تمہارا ہو جاؤں گا جب تم روزہ رکھو گے، تو اب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں وہ سب ہماری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، ہمیں معاف کر دے گا. اسی طریقے سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ. پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا ہے. تینوں عشرے کے الگ الگ فضیلتیں ہیں، الگ الگ دعائیں ہیں، الگ الگ برکتیں ہیں. پہلے عشرے میں ہمیں پڑھنا چاہیے رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین، جو کہ گزر گیا. اب یہ دوسرا عشرہ آ گیا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اندھیرے میں کیا گیا ہو یا اجالے میں کیا گیا ہو، اس کی معافی مانگنی چاہیے. اور یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا عشرہ ہے. وہ نجات کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام روزے داروں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس عشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اسی طریقے سے اس رمضان میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو روزہ رکھتا ہے اور سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرتا ہے. چاہے وہ روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، قرآن کے کتنے بھی دور کر لے، یا پھر شب قدر کی عبادتیں کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا ہے. وہ 4 لوگ یہ ہے جو دائمی شرابی ہو، شراب نہ چھوڑتا ہو، شراب پیتا رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ٹال دیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. دوسرا شخص وہ ہے جو کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، ان کی باتیں نہیں مانتا ہو، ان کو دکھ پہنچاتا ہو، ان کی بے عزتی کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رمضان میں بھی معاف نہیں فرماتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور پہلے ممبر پر تشریف رکھا تو کہا آمین. ممبر کے دوسرے زینے پہ پیر رکھا تو کہا آمین. پھر تیسرے پر پیر رکھا تو کہا آمین.
جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لے کر بڑی بے چینی پائی جاتی تھی کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، ان میں سیکھنے کا بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ سے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے تو پہلے ممبر کے پہلے زینے پہ آپ نے پیر رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے پہ رکھا تو کہا آمین، پھر تیسرے پہ رکھا تو کہا آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہ حدیث قدسی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اس کی مغفرت نہ ہو، اور پھر تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بدنصیب ہے یا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس بوڑھے ماں باپ ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے اپنے گناہ جنت نہ کمائے، تو میں نے کہا آمین۔ اسی طریقے سے تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے حضور اقدس یعنی آپ کا نام مبارک اس میں گرامی نہیں جائے اور لوگ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ سمجھ لے کہ ایسا بندہ جو کہ حدیث قدسی جبرائیل علیہ السلام کا ہلاکت کا لفظ کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ ارحم الراحمین ہے، جو کہ سبھی سراپر رحمت ہے، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ان کا آمین کہنا، تو آپ اندازہ لگا کہ ماں باپ کا نافرمان کتنا بدنصیب ہے کہ اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے ہلاکت کے لفظ کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہیں، جو انہوں نے جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کی، جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی، انہوں نے آمین کہا۔ تو ایسے بندہ جو کہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا، ایسوں کی معافی رمضان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ چار بندوں میں سے دوسرا بندہ ہو گیا نافرمان ماں باپ کا، اور تیسرا بندہ وہ شخص ہے جو اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کرتا ہے، اپنے بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، اپنے شوہر سے جھگڑا کرتا ہے، اپنے بھائی سے جھگڑا کرتا ہے، اپنے خالو، اپنے پھوپھا، اپنے چاچا سے جھگڑا کرتا ہے، یا جھگڑا رکھتا ہے یا کینہ رکھتا ہے، تو یہ تیسرا شخص ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے اور کینہ رکھتا ہے، یعنی کسی سے لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، یا کوئی بات ہوئی ہے، یا کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو اس کے بارے میں وہ بغض رکھتا ہے، یعنی اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے دوستی نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی رمضان میں معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اسی کا دوسرا حصہ ہے کینہ۔ بغض کا دوسرا پارٹ ہے کینہ۔ جب بغض اور نفرت حد سے زیادہ دل میں بڑھ جاتا ہے تو وہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کا برا ہو جائے، یہ مر جائے یا گر جائے یا اس کے ساتھ برا ہو جائے، تو کینہ رکھنے والوں کی بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ان چار لوگوں کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ ہم تمہیں بخش دے، آؤ تمہیں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، تمہیں مجھ سے دنیا مانگنا ہے دنیا مانگو، تمہیں مجھ سے جنت مانگنی ہے جنت مانگو، تمہیں مجھ سے آخرت مانگنا ہے آخرت مانگو، تمہیں مجھ سے رزق مانگنا ہے رزق مانگو، تمہیں مجھ سے محبت مانگنی ہے محبت مانگو، تمہیں مجھ سے عزت مانگنی ہے تو عزت مانگو، تمہیں مجھ سے جو مانگنا ہے وہ مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اتنی فیاضی کا یہ مہینہ ہے، اتنی رحم و کرم کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں فرشتوں سے کہتا ہے روزے داروں کے لیے کہ تم میری تسبیح اور تحلیل چھوڑ دو، میری عبادتیں چھوڑ دو، بلکہ جو روزے دار دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ اسی طریقے سے روزے دار کی یہ فضیلت ہے کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے عافیت کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے سکون کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے عزت کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی دعا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کے بارے میں باتیں کر کے فخر کرتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے آنتوں سے آتی ہے، بھوکے رہنے کی وجہ سے ایک سائنٹیفک ریزن ہے کہ جب پیٹ بھوکا رہتا ہے تو منہ سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے جو انسانوں کو پسند نہیں آتی ہے، جو انسان جس کی وجہ سے دور ہٹ جاتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منہ کی جو بدبو ہے وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مشک ایک ایسی خوشبو ہے جو دنیا میں سب سے اچھی خوشبو ہے، اور مشک کی خوشبو سب سے زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے آئی ہوئی وہ بدبو جو خالی پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، میرے لیے مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسی طریقے سے جب روزے دار افطار کے وقت سامنے افطار رکھ کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن صرف میری رضا کے لیے، صرف میری مرضی کے لیے، صرف میرے حکم کو ماننے کے لیے وہ اسے کھا نہیں رہا ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، وہ پیاس کی شدت میں ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، پیٹ کی آنتیں دکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خواہشات ہے، لیکن اپنی خواہشات کو اس نے روک رکھا ہے صرف میرے لیے۔ اسی لیے اس روزے دار کا بدلہ صرف میں ہوں، اس روزے دار کا بدلہ صرف میں ہوں، اس کو میں خود کو دیتا ہوں۔ تو یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے روزے دار کی اور بھی فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، وہ امن و امان میں آ جاتے ہیں، وہ سکون میں آ جاتے ہیں۔ جہاں لوگ گرمی کی شدت میں ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، ایک روزے دار سکون سے اپنے روزے کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ روزہ کا معنی روزہ رکھنے کو نہیں کہتے ہیں، یہ تو اردو لفظ ہے۔ روزہ جو ہم انڈیا والے بولتے ہیں یہ فارسی لفظ ہے، فارسی سے آیا ہے روزہ۔ روزہ کے معنی اصل میں روزہ عربی لفظ ہے صوم، صاد واو اور میم، صوم۔ صوم کہاں سے آیا؟ صوم کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو روک لینا، جائز چیزوں سے روک لینا، بھوک پیاس سے روک لینا، برائی سے روک لینا، آنکھیں کچھ دیکھنا چاہتی ہے لیکن آنکھوں کو روک لینا، زبان کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن زبان کو روک لینا، ہاتھ کچھ کرنا چاہتا ہے ہاتھ کو روک لینا، قدم گناہوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو قدم کو روک لینا، بھوک لگی ہوئی ہے لیکن بھوک کو روک لینا، پیاس لگی ہوئی ہے پیاس کو روک لینا، ہر طریقے کے جذبات کو، ہر طریقے کی خواہشات کو، ہر طریقے کے ضروریات کو جو کہ جائز ہیں عام دنوں میں، اس کو صرف اللہ کے لیے روک لینے کا نام صوم ہے۔ اسی طریقے سے صائم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جسے تربیت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کو لمبے ریس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کو لمبی دوڑ کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ جب دوڑ کا دن آئے تو وہ نہ رکے، چلتا چلا جائے، دوڑتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے صوم یعنی روزے میں انسان خود کو جب اللہ کے لیے تمام جائز باتوں سے روکتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک اسٹیمنا پیدا ہوتی ہے، پھر وہ دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے اس دنیا میں، آخرت میں، قیامت کے دن اور جنت کے لیے دوڑنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ رمضان گزرنے کے بعد جب وہ ایک بزنس مین ہوتا ہے تو پورے ایمانداری سے بزنس کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، برا سامان نہیں بیچتا، کسی کا پیسہ نہیں کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب روزہ رکھ کر انسان کے اندر وہ اسٹیمنا، وہ طاقت، وہ صبر جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان جب کسی بھی فیلڈ میں کام کرتا ہے، اگر وہ ٹیچر ہے تو ایک بہترین ٹیچر بنتا ہے، اگر وہ پولیٹیشین ہے، حکومت کر رہا ہے تو وہ ایک بہترین حاکم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک اگر ماں کے فرائض انجام دے رہی تو بہترین ماں ہوتی ہے، اگر وہ پڑوسی ہے تو بہترین پڑوسی ہوتی ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیا جائے تو روزہ رکھنے سے جو اسٹیمنا ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں سال بھر دنیا کی تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم جھگڑے سے رک جاتے ہیں، لڑائی سے رک جاتے ہیں، ہمارے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی اصل سماجک مقصد ہے روزے کا۔ اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کو سمجھنے کی اور اس کو جذب کرنے کی اور اس کو پوری ہمت، طاقت، صبر، سکون کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی تمام فضیلتوں کو ہمیں حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔